الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم جناب منصور کلیم صاحب، کنوینر اجلاس، بزرگان ملت، عزیز نوجوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس موضوع کے تحت میں یہاں پہ آپ سے مخاطبت کا شرف حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہوں، وہ موضوع کسی بھی قوم، کسی بھی ملت کے لیے حیات اور موت کا درجہ رکھتا ہے۔ آج ملت اسلامیہ کی زبوں حالی یا پھر اس کی گراوٹ یا پھر اس کی پسماندگی کے اسباب اگر ہم تلاش کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کی نظر اسی موضوع پہ آ کر ٹک جاتی ہے کہ ہم نے گزشتہ 500 سالوں میں کیا کام کیے، ہمارا کنٹریبیوشن کیا رہا، اور ہم نے علوم جدیدہ وہ علوم قدیمہ کو کس طرح سے اپنے سینوں سے لگایا اور اس میں کس طرح سے ہم نے ریسرچ کو آگے بڑھایا۔ یہ ایک ایسا وسیع موضوع ہے، میں کوشش کروں گا کہ چند نکات اپنے متعینہ وقت میں آپ تمام کے سامنے رکھ دوں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ علق کی 5 ابتدائی آیات کی تلاوت کی اپنے موضوع کے آغاز میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر اس ملت اسلامیہ کا منبع و مرکز و محور اگر کوئی چیز ہے تو وہ علم ہے۔ ابتدا جب آدم کو پیدا کیا گیا اور آدم کو خلافت کی بات آئی آدم کی، تو اس خلافت کے لیے جو سب سے پہلی بات آئی تھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم آدم کو زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ اللہ نے جب یہ ڈکلیریشن دیا تو جب واقع بات ہے جنہوں نے اور فرشتوں نے بھی اس اعتراض کیا، لیکن آدم کی امتیاز اور اس کی بڑائی اور بزرگی کے لیے اللہ نے جو بات فرمائی وہ تھی، وہ علم آدم الاسماء کلھا، اور آدم کو ہم نے سب اسماء کے نام سکھا دیے۔ اب یہ اسماء کے نام ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے تمام علوم جو ہیں وہ کسی نہ کسی ایک نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کیمسٹری، فزکس یا پھر بایولوجی کسی بھی چیز کو لے لیجئے، کسی بھی ہر چیز کا ایک ٹرمینالوجی، ایک اصطلاح، ایک پرٹیکولر اس کا نام ہوتا ہے۔ اسی کے تحت یہ تمام علوم پھر وجود میں آتے ہیں، وہیں سے یہ اسی کے وطن سے تمام علوم پیدا ہوتے ہیں۔ تو حضرت آدم کو جب بڑائی بتائی گئی اللہ نے اور اس کی خلافت اور اس کی نیابت فی الارض کی بات اللہ نے کی، تو یہ بات بالکل واضح انداز میں، جلی انداز میں فرشتوں اور جنوں کے سامنے بیان کر دی کہ یہ عظمت اور بڑائی اس کو اس لیے حاصل ہے کہ یہ تم سے زیادہ علم میں برتری رکھتا ہے، تم جو نہیں جانتے وہ یہ جانتا ہے، اسی لیے تم سے افضل ہے علم کی وجہ سے۔ اب یہ بات ہم دیکھیں گے کہ پھر بعد میں جو آخر النبی ہے، ہمارے خاتم الرسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بھی جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس میں بھی یہی بات آتی ہے، اقرا، پڑھ کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ ابتدائے آفرینش سے ازل تا ابد اگر ہم دیکھیں گے تو یہ تمام چیزیں علم کے ہی مدارج، علم کے ہی محور پر اور اسی ایک مدار پر گردش کرتی نظر آتی ہے۔ تو علم کے بغیر کسی بھی چیز کا کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ اگر اللہ کی معرفت بھی حاصل کرنا ہے تو علم کے ذریعے سے کرنا پڑے گا، اور عبادت بھی صحیح طریقے سے اگر کرنی ہے تو اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوگی۔ بغیر علم کے نہ ہم کسی کا درجہ پہچان سکتے ہیں، نہ اس کی عظمت کو جان سکتے ہیں، نہ جو چیز جو شے ہے وہ شے میں جو چیز قبیح ہے، خراب جو چیزیں ہیں اور اس کے اندر جو حسن چیزیں ہیں ان میں بھی ہم امتیاز نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے علم کے بارے میں ابتدائے آفرینش سے
ازل تا ابد اس کی وضاحت کر دی گئی، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے اسلام جہالت کا متضاد ہے۔ جہاں پہ جہالت ہوگی وہاں پہ اسلام نہیں رہتا، اور جہاں پہ اسلام پایا جائے گا وہاں پہ اگنورنس کا قطعی وہاں پہ تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو سوسائٹی کریٹ کی تھی وہ ایک نالج اور جو ہے بہت ہی اویئر سوسائٹی آپ نے کریٹ کی تھی، اور اسی کے ذریعے سے اللہ کے دین کو آگے پھیلایا گیا۔ اب یہاں پہ علوم کے بارے میں ہم نے جو سنویت کا اختیار کی، ڈویژن آف نالج کا ہم نے جو اختیار کیا ہے راستہ، یہ بہت ہی خطرناک اور یہ غیر اسلامی راستہ رہا۔ اسلام علوم کی تقسیم نہیں سکھاتا، اور اس کے اندر ایک وحدت، ایک انٹیگریٹی کو پیدا کرتا ہے کہ علوم نافع ہوں گے اور وہیں پہ مذموم علوم بھی پائے جائیں گے، لیکن علوم کو دینی علوم میں تقسیم کر دینا اور عصری علوم میں اس کو تقسیم کر دینا، یہ اسلامی تقسیم نہیں ہے، اور یہ نظریہ اسلامی تعلیمات کے اکثر مغائر پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جب علم کی بات آئے گی، میں نے جو ابتدائی 5 آیتیں پڑھی ہیں اس میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہ 5 آیتوں کا ہم جو اگر سینٹر پوائنٹ کو دیکھیں گے اور ان کے اندر جو ایک انٹیگریٹی پائی جاتی ہے، اس میں دیکھیں گے کہ پہلی آیت سے 5ویں آیت تک یہاں پہ اللہ رب العزت کے رول کو، کیریکٹر کو اور اللہ کی عظمت و بڑائی کو واضح انداز میں پیش کر دیا گیا۔ بتایا گیا اقرا باسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا وہ رب کے نام سے پڑھنے کا۔ یہاں پہ پہلی بات آئی خلق، جس نے کیا، جس نے کریٹ کیا وہ رب ہے، اسی کے نام سے پڑھنا ہے۔ اور دوسرے میں جو بتایا گیا خلق الانسان من علق، ایک جو اسپرم، ایک نطفے سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، تو وہ خلق الانسان من علق، انسان بہت متکبر ہے، بہت غرور اپنے آپ میں رکھتا ہے، لیکن اس کی غرور کو نیچا بتانے کے لیے یہ ایک لفظ کافی ہے، یہ ایک آیت کا ایک ٹکڑا کافی ہے، خلق الانسان من علق۔ تجھے اگر عام حالات میں وہ نطفہ باہر گر جاتا ہے یا بدن پہ گر جاتا ہے تو ناپاک کہلاتا ہے، تو انسان اس ایک ناپاک نطفے سے اس کو کھڑا کیا گیا اور اس کو بزرگی اور تکریم اس کی گئی۔ یہ پھر دوسرے میں بھی اللہ کی عظمت اور بڑائی بتائی گئی ہے۔ اور تیسری جو آیت ہے اقرا وربک الاکرم، پڑھ اس ذات کے نام سے جو بہت ہی اکرم ہے۔ یہ ایک ایسا سپرلیٹو ایک ڈگری ہے یہ کہ اس کے بعد کوئی عزت، کوئی تکریم اور کوئی کسی کی بڑائی باقی نہیں رہتی، یعنی اللہ رب العزت سب سے اکرم ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور جو سب سے ایگزالٹڈ جو پوزیشن رکھتا ہے وہ اللہ رب العزت ہے، اس بات میں کہی گئی۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے اس کو جو چیز نہیں جانتا تھا وہ بتائی گئی، علم الانسان ما لم یعلم، وہ علم انسان کو سکھایا گیا جو وہ نہیں جانتا تھا، اللہ رب العزت ہی اس علم کو جانتا تھا۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اس علم کو انسانوں کو دیا۔ اور اس کے بعد اگر ہم سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیتیں دیکھ لیں گے تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان۔ اب یہ 4 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، آیتیں بالکل۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت رحمان ہے اور رحمان علم القرآن، اس کے بعد کا دیکھیں گے خلق الانسان۔ اگر اللہ کی دیکھیے جو عظمت ہے کہ اس نے تمام دنیا کو خلق کیا، تمام دنیا کو، اور دنیا کے اندر تمام چیزیں جو پائی جاتی ہے اس کو کا بھی کریٹر اللہ ہی ہے، لیکن اللہ رب العزت علم کو اتنا اونچا اور بڑا کر کے بتاتا ہے کہ اپنی خلاقیت کا جو وصف ہے، جو اس کا وصف خاص ہے، وہ وصف خاص کو بعد میں پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ علم القرآن، پہلے کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن، ہم نے تم کو قرآن کی تعلیم دی، تم کو حکمت والا علم دیا، تم کو ایک ایسا علم دیا جو بالکل پیور ہے، اس کے اندر کوئی بھی ملاوٹ اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اللہ رب العزت اپنی خلاقیت کو بعد میں پیش کر رہا ہے، کہتا ہے خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ پہلے بتا رہا ہے کہ علم القرآن، ہم نے تم کو قرآن سکھایا، تم کو قرآن کا علم دیا، بعد میں اپنی تو اس بات سے ہم کو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک علم کا کیا درجہ ہے۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کو بھی جو فضیلت ملی، جو بزرگی ملی، جو تکریم ملی، وہ بھی علم کی بنا پر ملی۔ آج ہم ان چیزوں کو اب جب دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اسلام کی بہت ساری چیزیں ایک کڑی بکڑی ٹوٹتی گئی۔ ہم دیکھیں گے کہ پہلے جو ہمارے پاس نظریہ علم تھا وہ نظریہ علم میں ملاوٹ آ گئی، ہماری معاشرت کو دیکھیں گے وہ بھی کڑی ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد کے جو دوسری چیزیں ایک اب ہمارے پاس جو بچا ہے، ایک عبادت جس کو
بہت کم لوگ میں سمجھتا ہوں کہ عبادت کو فی نفسی ہی اس کو عبادت سمجھ کے ادا کرتے ہیں، ورنہ عبادت بھی آج ایک عادت کا درجہ اختیار کر لی ہے۔ تو یہ چیزوں میں جب تک اللہ رب العزت سورہ فاطر میں بھی فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، بے شک علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کی معرفت کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ علم کی اہمیت کے اوپر جو میرے ابتدائی کلمات تھے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو علم ہوتا ہے اس کی علم کی درجہ بندی کیسی کی جائے گی۔ تو ہمارے پاس ایک نظریہ ہے کہ علم کے ذریعے سے ہم تزکیے کا ایک ہمارے پاس نظریہ پایا جاتا ہے، ایک عنصر ہے جس کے ذریعے سے ہم تذکیر ذات، ہماری اپنی ذات کو کوانکر کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم اپنی ذات کو کوانکر نہیں کریں گے، وہ برتن جس کے اندر کوئی آلائش ہو، اب میں اس کی ایک مثال ایسی دوں گا کہ ایک حوض لے لیجئے، ایک حوض ہے اور حوض کے اندر کچھ خرابی پڑی ہوئی ہے، کچھ گندگی ہے، اور وہ حوض کو میں سے جو پانی آ رہا ہے، ٹوٹی سے ہم جو پانی کو استعمال کر رہے ہیں اور پانی گندا آ رہا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ ٹوٹی بدل رہے ہیں۔ آپ میں جانتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف کام ہے۔ یہ ٹوٹی کتنی بھی بدل جائے اور کتنی بھی مہنگی ٹوٹی لگا دی جائے، لیکن اس سے صاف پانی، پاکیزہ پانی آنے کی امید بالکل فضول ہے۔ تو اسی طرح سے جب تک ہم حوض کو صاف نہیں کریں گے، وہ ٹوٹی سے گندا پانی آنا بند نہیں ہوگا۔ جب ہم حوض کی تطہیر کر دیں گے، اس کو فلٹریشن کر دیں گے، اس کا جب فلٹریشن کے بعد صاف پانی آئے گا، تو یہ جو نظریہ ہماری ذات کے تزکیے کا ہے، اس کو مادیت سے، میٹریلسٹک اپروچ سے اس کو بچانے کا ہے، تو سب سے پہلے وہ علم جو اللہ کے قریب کرتا ہے وہی علم نافع کہلائے گا۔ وہی علم جو اللہ کے بندوں سے علم والے کو جوڑتا ہے وہی علم ہوگا۔ وہی علم ہوگا جو دنیا میں عدل قائم کرے گا۔ وہی علم ہوگا جو ظلم کا پنجہ پکڑ لے گا۔ وہی علم ہوگا جو جہالت پہ ایک نور کی الغار بن کر اس کے اوپر گر جائے گا۔ یہی علم ہوگا۔ ہم آج علم کا ہمارے پاس یہ نظریہ آ گیا کہ ہم علم کے ذریعے سے ہماری جو مادیت ہے، اس کو میٹریلسٹک جو ہمارے پوزیشنز ہیں، اسٹ ہیں، اس کو بڑھانے کو ہم علم سمجھتے ہیں۔ علم یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پیسے والا کامیاب نہیں ہے، علم والا کامیاب نہیں ہے۔ جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، جس کے پاس سیاست ہے، وہ علم والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اگر کوئی صاحب عزت ہے، کوئی صاحب تکریم ہے، تو وہ جو ہے تقوی شار بندہ ہے، جو اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، 24 گھنٹے دیکھیے کیا ہوتا ہے تقریر اور تحریر میں، بیان و کلام میں بہت زیادہ بڑھا دینا، لفاظی اختیار کر لینا، یا اس کو بہت ہی لیوکریٹو اور اٹریکٹو بنا کر پیش کر دینا، یہ نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان اور تقوی یہ ہے کہ 24 گھنٹے اپنے نفس کو اللہ کی پہرے داری میں رکھے اور 24 گھنٹے اپنے نفس کو اللہ کے بالکل سامنے پیش نظر رکھے۔ مسجد میں متعین وقت تک آ کر ہم مسلمان ہو جائیں، یہ مسلمانیت پارٹ ٹائم مسلمانیت نہیں چلنے والی۔ مسجد کے بعد کے جو اوقات ہوں گے، مسجد کے بعد کے جو معاملات ہوں گے، وہاں پہ بھی ہم کو مکمل طریقے سے مسلمان بننا پڑے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک جو اللہ کے نزدیک جو بالکل عزت والا ہے، صاحب تکریم ہے، ریسپیکٹیبل ہے، وہ صرف اور صرف تقوی شار آدمی ہے۔ تو یہ علم سے ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم کس طرح سے دیکھیں گے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس نظریہ تعلیم کا ایک معاملہ آتا ہے۔ نظریہ تعلیم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس کو ورلڈ ویو کہتے ہیں، ورلڈ ویو بالکل جہاں پہ رہیں گے آپ، میں آپ کو ایک مثال بتا دوں اس کی کہ دیکھیے جہاں جھگی جھوپڑی ہوگی، جہاں سلم علاقہ رہے گا، اور ایک جو پاش علاقہ ہوگا، وہاں کے مقاصد اور طرز تمدن میں اور طرز معاشرت میں، لائف سٹائل میں آپ کو واضح تبدیلی نظر آئے گی۔ تو یہ لائف سٹائل سے اور یہ اپنی غربت اور جو بھی ان کی جو پسماندگی ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنے مقاصد کا تعین کریں گے۔ اب ایک ایگزامپل لے لیجئے کہ جو فیکٹریوں میں کام کرنے والے لیبرز ہیں، وہ لیبرز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو کالونی ہوتی ہے انڈسٹریل ایریے کی، اور یونیورسٹی کی جو پڑھے لکھے لوگوں کی جو کالونی ہوتی ہے، اس میں ہم کو واضح فرق نظر آ جائے گا۔ ان کے طرز معاشرت، رہنے کا انداز اور ان کے بولنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، ہر چیز میں ہم کو واضح نظر آ جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہے یہی مقصد کے تعین میں مددگار ہوتی ہے۔ اب مقصد دیکھیے زمانے میں پایا جاتا ہے، بعض نے مقصد تعلیم کا یہ سمجھا کہ
کہ وہ صرف اور صرف جو دنیاوی، اس کے بعد دنیا کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے، اور جو بھی یہ دنیا، یہ زندگی مل گئی ہے اس کو عیش و عشرت میں گزار دیا جائے، اور تمام چیزیں جو حاصل کر سکتے ہیں تعیشات، لگژریز، اس کو جمع کر لیا جائے، اور اس کے بعد یہ اس کی دنیا یہیں پر سمٹ جاتی ہے۔ تو جب یہ ورلڈ ویو رہے گا تو یہاں پہ پھر اس ورلڈ ویو کے تحت یہاں پہ کرپشن بھی آئے گا، لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، لوگوں کے حقوق بھی مارے جائیں گے، اور اختیار کا بھی غلط استعمال ہوگا۔ یہ نظریہ آپ دیکھتے ہیں پایا جاتا ہے باطل نظریہ۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے اس کو جو زندگی دی گئی ہے یہ اس کے لیے ایک آزمائش ہے، اور یہ ایگزامینیشن ہے اس کا، اور یہ زندگی کے بعد اس کو مالک حقیقی کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کو وہاں پہ جواب دینا ہے۔ تو تب یہ نظریہ جب اس کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو بالکل اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، اور یہاں پہ جو آلائشیں پائی جاتی ہیں، یہاں کی جو امپیورٹیز ہوتی ہیں، ان سے دامن بچاتے ہوئے، ان خاردار جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بالکل راہ راست پہ چلتا ہے، جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور ایک نظریہ بھی پایا جاتا ہے، لوگوں نے اس دنیا کو مایا جال کا نام دے دیا کہ یہ بہت ہی ایک میجیکل ورلڈ ہے، یہاں پہ بچ نہیں سکتے، تو انہوں نے اس دنیا کو بالکل تج دیا، بالکل چھوڑ دیا، اور رہبانیت اور دیکھیں گے سنیاس جیسا جو ٹرمینالوجی ہے وہ وجود میں آ جاتی ہیں۔ لوگ جو ورلڈلی پلیجرز ہوتے ہیں وہ ورلڈلی پلیجر سے اپنے رشتے کو توڑ لیتے ہیں، اور جنگلوں میں جا کے بس جاتے ہیں، پہاڑوں پہ جا کے استدراج کرتے ہیں، اور وہاں پہ وہ جو ہوتی ہے اپنے دھیان میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں، یہ تین نظریے رہتے ہیں، یہ تین نظریے جس طرح سے مقصد کا وجود ہوتا ہے، اب یہ جو بھی ورلڈ ویو ہوگا اسی کے تحت وہ نظریہ تعلیم وجود میں آئے گا۔ اب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ 300 سے 500 سال کا جو عرصہ ہے مسلمان بالکل محقور و مجبور رہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پولیٹیکل ٹرموائل بھی آیا ہو اور سیاسی اتھل پتھل بھی رہی ہو، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انسان نے، خاص طور پہ مسلمانوں نے، اللہ کے جو احکامات تھے اس کو پس پش ڈال دیا اور نفس کو سب سے آگے رکھا۔ تو یہ تبدیلی کے لیے ہم کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ آج ورلڈ ویو ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، یورپ کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہمارے ملک ہندوستان کے بھی ورلڈ ویو کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو یہ یہاں سے جو ورلڈ ویو آئے گا یعنی وہی حوض ہے جس کے اندر آلائشیں ہیں، اور اس ٹوٹی سے گندا پانی اس کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ تو اس کے لیے بہت اہم یہ ضروری ہے کہ ورلڈ ویو کو تعلیم اسلام کے تحت، اسلام نے جو نظریہ علم دیا ہے اس کے تحت رکھیں، اور اس کو پروپوگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو نیچرل کلیمٹیز آتے ہیں، جس کو آفات سماوی کہتے ہیں ہم، وہ آفات سماوی نے اتنی تباہی، پہلے نالج تھوڑی تھی انسان کے پاس، اور وہ نالج سے جو بھی آفات سماوی، نیچرل کلیمٹیز جو آتے تھے اس کا وہ بعض دفعہ مقابلہ کرتا تھا، بعض دفعہ مقابلہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج جو علم کی جو حالت آئی ہے، اس علم کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ حالت آ چکی ہے کہ انسان کی نالج کے وجہ سے جو تباہی آ رہی ہے وہ نیچرل کلیمٹیز سے بھی زیادہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کووڈ کا ایک سامنے آیا ہے، کووڈ کو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ خرابی ہو یا پھیلایا گیا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ڈرگ مافیا نے کس طرح سے اس کو ایکسپلائٹ کیا یہ ہماری نظر میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2، یہ دو بھی عالمی جو جنگیں تھیں، اس جنگ میں پہلی جنگ میں ہم دیکھتے ہیں 50 لاکھ سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بنے۔ اس کے بعد دوسری عالمی جنگ دیکھیں گے ہم، اس کے اندر جو جنگ میں مرنے والے جنگی قیدی، اس کے اندر زخمی ہونے والے اور اس سے متاثر ہونے والے لوگوں کو دیکھیں گے تو 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ رہے ہیں۔ تو یہ صرف اسی طرح سے رہا، لیکن یہ ورلڈ ویو ان کا جو تھا، تعلیم کا جو محور، منبع و مرکز تھا، یہ فلاح آخرت نہیں تھی، رضائے الہی نہیں تھی، اور انسانیت کی خدمت ان کا مرکز اور منبع نہیں تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ یہ علم کے ذریعے سے دولت کے انبار لگا لیں، اور اس علم کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیں اور لوگوں کے اوپر اپنی اجارہ داری کو نافذ کر دیں۔ یہ ایسی چیزیں تھیں، لیکن اسلام ان تمام چیزوں کو رد کر دیتا ہے۔ رد کرنے کے بعد اسلام کا جو نظریہ آتا ہے وہ نظریہ، اس میں ایک اہم چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی، آپ جانتے ہیں وہ یونیورسٹی کو کہ جان ہاپکنس یونیورسٹی، جو امریکہ کی بہت زیادہ مشہور یونیورسٹی ہے اور ریسرچ کے بھی بہت اعلیٰ مقام پہ اس کا درجہ آتا ہے، اس کا جو پریزیڈنٹ تھا، یعنی ہمارے پاس جو وائس چانسلر کہتے ہیں، وہاں پہ وہ پریزیڈنٹ
اس نے یہ بات کہی، اس کا نام جو تھا اسٹیون ملر، اس نے یہ بات کہی کہ آج کے دور کی یونیورسٹیاں اعلیٰ صلاحیت کے حامل وحشی پیدا کر رہی ہیں، کیونکہ ہم نے نئی نسل کو اخلاقی قدروں سے آشنا نہیں کرایا جن کی انہیں شدید ضرورت تھی۔ تو آج ایجوکیشن کو یہ بنا لیا گیا کہ ہم کسی بھی طریقے سے، آج ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں معدود چند کے، یہ بالکل بہت ہی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم تعلیم کو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر بنا لیں، انجینئر بنا لیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا لیں، لائر بنا لیں، جرنلسٹ بنا لیں، یا وہ فیلڈ جس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہے، وہ جس کے اندر بہت زیادہ پیسہ کمایا جاتا ہے وہ بنا لیں۔ یہ ان تمام چیزوں پہ ہم نے توجہ تو دے لی، لیکن کیا ہم نے اس بات پہ توجہ دی کیا کہ ان ڈاکٹر بنانا اہم ہے، چلیے بنا لیجیے، انجینئر بنانا اہم ہے، بنا لیجیے، چارٹرڈ اکاؤنٹ بنانا اہم ہے، بنا لیجیے، لیکن ان سب سے زیادہ بچے کو نیک بنانا اہم ہے۔ جب بچے کو نیک نہیں بنایا جائے گا تو یہ دنیا میں پھر اس کا علم ایک وبال بن کے لوگوں کے اوپر نافذ ہوگا۔ تو علم کی تطہیر کے لیے جو تعلیم اور تربیت، اب یہ اس کے اندر پہلے تو ہمارے پاس عصری علوم کا ایک بٹوارہ آیا، دینی علوم کا بٹوارہ آیا، اس کے بعد ہمارے جو تعلیمی ادارے تھے انہوں نے صرف نالج کو دینے کے لیے، انفارمیشن پرووائڈ کرنے کو کیا سمجھا؟ تعلیم سمجھا۔ لیکن تعلیم جو ہوتی ہے، اگر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو معلم ہے وہ معلم ہے رب اعلیٰ ہے، جس نے آدم کو علم سکھایا، انبیاء کو علم دیا اس نے۔ اس کے بعد دوسری چیز دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا بات کہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فخریہ یہ بات کہی کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کی یہ بات وہ جو استاد کا جو درجہ ہے سوسائٹی میں اس کو متعین کرتا ہے۔ ان چیزوں کے اوپر ہم کو دیکھتے ہوئے یہ بات کرنا ہے کہ علم کے لیے کون سی چیز ہمارے بچے کے لیے نافع ہوگی۔ علوم عصریہ اور علوم دینیہ یہ دونوں الگ نہیں ہیں۔ ہم پرانے ہمارے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک انٹیگریٹی پائی جاتی ہے، اور اسپیشلائزیشن کے ان کے اندر تخصیص یا تخصص جس کو کہتے ہیں آپ، وہ چیز کو رائج کیا گیا تھا۔ تعلیم کے مقصد کے بعد، تعلیم کا جو مقصد تھا وہ مقصد کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں دوسری چیزوں کو اگر لائیں گے تو ایک سب سے اہم چیز جو ہے، یہ دنیا عارضی ہے، اور اس دنیا کے اوپر ہم کو جو بھی کام کرنا ہے، اس دنیا میں رہ کے ہی آخرت کو ہم کو سنوارنا ہے، اور اسی آخرت کی تیاری کے لیے ہم کو اس دنیا کو منبع و مرکز اپنا بنانا ہے، اور ہماری تمام کاوشیں اسی کے تحت چلے گی۔ اگر اس دنیا کو اگر ہم جنت مقام بنا لیتے ہیں تو آخرت بھی ہماری انشاءاللہ سنور جائے گی۔ بعض حضرات نے اس کو حدیث کہا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو ایک قول کہا ہے۔ امام غزالی کی جو کتاب ہے احیاء العلوم، اس کے اندر وہ اس کو حدیث کہتے ہیں، لیکن بعد میں جو تحقیق ہوئی ہے انہوں نے اس کو حدیث نہیں کہا، لیکن یہ بات بہت ہی اہم ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی۔ اب دیکھیے، دنیا کو ایک کھیت سے اگر ہم تشبیہ دے لیں گے، یہ دنیا کو اگر ایک کھیت سمجھ لیں گے تو خالی کھیت میں بیج ڈالنے سے وہ کھیتی اٹھ کے نہیں آئے گی، پہلے زمین کو ڈھیلا کرنا پڑے گا، اس کے اوپر ہل چلانا پڑے گا، اس کو جب نرم ہو جاتی ہے پھر بیج ڈالنا پڑے گا، بیج ڈالنے کے بعد اس کی صحیح طریقے سے آبیاری بھی کرنی پڑے گی، اور پھر جب اس کے اندر سے کونپلیں نکلتی ہے اس کی نگہداشت بھی کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد اس کو جو ضرورت درکار فرٹیلائزر چاہیے وہ چیزیں بھی، کھاد اس کو فراہم کرنی پڑے گی۔ تو یہ دنیا کو اگر مزرع الآخرہ قرار دیا گیا ہے، یہ اگر آخرت کی کھیتی ہے تو کھیتی کے لیے خالی تسبیح، مصلی اور یہ ممبر و محراب ناکافی ہوں گے۔ یہ دنیا کو اگر ہم کھیتی سمجھتے ہیں تو اس کو کھیتی کے لیے اگر آپ یہاں سے ایک اچھی ایلڈ نکالنا چاہتے ہیں، ایک اگر اچھی فصل تیار کرنا چاہتے ہیں، تو جو کھیتی کے تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں ان چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا۔ آج ہم نے کھیتی کے ان تمام چیزوں کو اختیار نہیں کیا۔ آج ہمارے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، اور دیکھیے 56 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، لیکن ہمارا ریسرچ جو ہے، ریسرچ کے اندر کنٹریبیوشن زیرو ہے۔ میری نظر میں 4 چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں ایجوکیشن میں۔ سب سے پہلے تو جو سورہ لقمان کی جو آیتیں پڑھی گئی ہے، سب سے پہلے ہمارا منبع اور ہمارا جو مرکز و محور ہے تعلیم کا، وہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ اللہ کی نافرمانی سے جب ہم بچا لیں گے تو یہ دنیا جنت مقام بن جائے گی، دنیا میں عدل قائم ہو جائے گا، ناانصافی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد شرک کے بعد جو دوسرا مقام آتا ہے وہ تعلیم نہیں ہوتی جو آدمی کے اندر خود اعتمادی نہ پیدا کرے۔
कॉन्फिडेंस, जो मैं 4 चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। पहला जो होता है कॉन्फिडेंस लेवल, इल्म जब उसके अंदर आ जाएगा कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस। आज हमारे अंदर ये मामला हो गया कि इस्लाम के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो आज हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि जदीद तालीम याफ्ता जो हमारे नौजवान हैं या जदीद तालीम याफ्ता जो 50 की उम्र तक भी पहुंच चुके हैं, उनका अगर देखेंगे तो दीनी इल्म सिफर के या सिफर से बहुत ही कम बचा हुआ है। वो नमाज पढ़ने और रोज़े छोटे से जो चंद उमूर हैं उनके ऊपर ही वो दस्तरस रहती है। तो उनके अंदर ये कैफियत नहीं पाई जाती कि इस्लाम के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो हमलों का मुदल्लल जवाब साइंस की रोशनी में, तालीम की रोशनी में वो जवाब को दें। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल सबसे पहले लाना ज़रूरी है। उसके लिए करिकुलम बनाना पड़ता है, करिकुलम साजी। आज करिकुलम हम अगियार का लेके देखिए, अगर मैं कुर्ता पहनता हूँ तो मेरे साइज़ का कुर्ता चाहिए मुझे, मैं किसी और का मुस्तार कुर्ता पहन लूँगा। अगर मेरे से बड़े साइज़ का आदमी होगा तो कुर्ता लंबा हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, और अगर छोटे साइज़ का कोई छोटे खत के आदमी का ले लूँगा वो टाइट हो जाएगा। तो हम जब एक दर्जी के पास जाके अपने मेजरमेंट के एतबार से अपने लिबास को सिलाते हैं, तो उसी तरह से करिकुलम भी जो इस्लामी हमारे जो आउटफिट्स हैं, जो हमारा फ्रेम है इस्लाम का, उसी के अंदर रखते हुए हमको ये हमारे करिकुलम को डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। बेशुमार मदारिस हैं हमारे पास, बेशुमार मुस्लिम देखेंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिर दूसरे मुस्लिम ममालिक में देखें यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन आज मामला क्या है कि ये चीज़ें दुनिया की जो जदीद हमारे चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के अपने आप को अहल नहीं पाते। तो ये कॉन्फिडेंस आना बहुत ही ज़रूरी था। दूसरा जो था क्रिएटिविटी अगर नहीं आएगी तालीम के अंदर, अब देखिए हम जो एजुकेशन लेते हैं, मैं बड़ी ये मायूसी से ये बात और शर्म से ये बात कहता हूँ कि 5 साल पहले तक जो हमने 8th क्लास की सोशल स्टडीज़ को देखा था, जब हम लोग उसको जायज़ा लेने के लिए बैठे हमारी असातिज़ा तंजीम के तहत, तो उसमें देखा कि इस्लाम के 5 अरकान की जगह 6 अरकान लिखे हुए थे। तो 6वां अरकान जिहाद बताया गया उसके अंदर। तो कितने मुस्लिम मदारिस थे, कितने मुस्लिम असातिज़ा थे, उन्होंने इस जानिब तवज्जो नहीं दी, और वो तवज्जो नहीं देते हुए वो छटा चलते रहा। जब हमने फिर SCRT को एक रिप्रेजेंटेशन दिया और उसकी तवज्जो इस जानिब मबदूल करवाई, तो फिर उन्होंने उसको करेक्शन लिया। पुरानी किताबों में अभी वो बाकी है, नए जो एडिशंस आए हैं। तो इसी के लिए मैं कहता हूँ कि हम तालीम, जिस तरह से एक बावर्ची को अच्छा रख के पकाना, हमारी शादियों में बावर्ची को अच्छा बुलाते हैं, हमारी दावतों में अच्छे बावर्ची को वो तलब करते हैं, इसी तरह ताकि खाना अच्छा हो जाए। लेकिन बच्चों की तालीम के लिए वैसे स्कूल हम क्यों तलाश नहीं करते? टमाटर की औकात क्या है? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये किलो। 5 मरतबा उसको उठा पटक के देखते हैं, नीचे से ऊपर तक देखते हैं। लेकिन जब बच्चों की तालीम, ये जो है ज़िंदगी और मौत का मसला है, हम क्या करते हैं, ज़ाहिरी जो असबाब हैं उन असबाब की तरफ चले जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लेते हैं, अंदर जाकर नहीं देखते कि वो किस तरह से हमारे बच्चों के जहन को मुतासिर कर रहे हैं, किस तरह से हमारे बच्चों के अंदर वो चीज़ें खराफात जो भर रहे हैं। बाद में हम देखते हैं कि बच्ची के अंदर इर्तिदाद आ गया, ये सवाल आता है। बच्ची किसी गैर के साथ गाड़ी पे बैठ के जा रही है, एतराज़ हो जाता है। हम जो है ना गैर मुस्लिम को पकड़ते हैं और उसकी कानकोशी कर देते हैं, और उसके हो सकता है कि बाद हाथ भी लगा देते हैं बाज़ जवान। लेकिन ये चीज़ें बाद में इब्तदाई जो दर्जा था कि इब्तदाई जहाँ पे रोकना था हमको खराबी को, वो रोकना जो था पहले माँ की गोद थी, माँ की आगोश थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे का जो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है वो है माँ की आगोश। माँ की आगोश अगर मुतासिरा होगी और माँ की आगोश में अगर ख़राबी पाई जाएगी, और माँ की आगोश ही बच्चों को सही तरीके से, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो होता है बच्चे का माँ की आगोश होता है। तो अब माँ तो पढ़ी लिखी है, BSc है, MSc है, PhD है, सब है, लेकिन दीन से बिल्कुल ही एकसर नाबलद है। ऐसी हालत में अब वहाँ से उठने वाली जो नस्ल होगी वो नस्ल कैसी होगी, उसके बारे में हमको सोचने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ों को अगर हम तवज्जो देते हैं, तो ये चीज़ों को हम अगर अपना मरकज़ बनाते हैं और हमारा एक टारगेट बनाते हैं, फोकस करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि खराबियों के ऊपर बहुत ज़्यादा हम बंदिश लगा सकते हैं, उसके ऊपर रुकावट को कायम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं जिसके बारे में कहूँगा, क्रिएटिविटी। पहले मैंने कहा कॉन्फिडेंस आपसे कहा, उसके बाद कैरेक्टर का जो होता है मामला, कैरेक्टर अगर तालीम के ज़रिए कैरेक्टर नहीं आएगा। अब देखिए जहाँ पे भी मैं देखूँगा कि मैं जहाँ पे भी ख़राबी देखता हूँ, अगर बच्चा या कोई बड़ा
یا کوئی پھر آفیسر کرپشن لیتا ہے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹیچر کی خراب تعلیمات، وہاں پہ ٹیچر کی کوئی کمی وہاں پہ رہ گئی ہے. اور اگر کوئی ڈاکٹر اگر استحصال کرتا ہے اپنی ڈاکٹری کا، اور یا پھر کوئی جرنلسٹ اپنی جرنلزم کو غلط طریقے سے اپنے کچھ مقررہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، یہ ٹیچر ہی ہوتا ہے جہاں پہ یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو تعلیم کا منشا و مقصد یہ تھا کہ تعلیم سے ہم دولت حاصل کر لینا، مقام مرتبہ حاصل کر لینا، جاہ و حشمت حاصل کر لینا، یہ ہمارا مقصد نہیں تھا. تعلیم سے ایک با کردار شخصیت کو نکھارنا تھا. ہم ایک ایسی متوازن شخصیت کو لا لیں کہ جو ہر جگہ پہ جب کوئی بھی چیلنج آیا تو چیلنج کو دیکھتا ہے کتاب ہدایت کے مطابق اس کو کیا کام کرنا ہے. اگر کتاب ہدایت میں جو رہنمائی ہے اسی رہنمائی کو وہ پکڑے گا. سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو کس طرح سے اس کو گائیڈ کیا گیا ہے اس کو، تو یہ کیریکٹر سازی جو تھی، کیریکٹر بالکل اسکولوں سے نکل گیا. ایک بوجھل پن کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو سامنے، کیونکہ آج ایک مشروم کی طرح اسکولس آ جا رہے ہیں، اسکول ایسے قائم ہو گئے. تو دو صاحب تھے، دو حضرات تھے کہ وہ بہت تجارت میں لگے ہوئے تھے، مختلف سول کانٹریکٹس لیتے تھے اور تجارت میں لگے ہوئے تھے، لیکن ان کو ناکامی ہوئی. تو ان دونوں دوستوں نے سوچا کہ کیوں نہ کہ اسکول کا کاروبار شروع کر لیا جائے اور اسکول قائم کر لیا جائے. تو اب وہ دو دوست اسکول قائم کر لیے. اب اس میں شومی قسمت، ایک کا نہیں چلا اسکول اور ایک کی خوش قسمتی کہ ایک کا اسکول اچھا چل پڑا. تو جو ناکام ہو گیا تھا اسکول کے کاروبار میں، وہ اپنے کامیاب دوست سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے کہ تمہارا اسکول تو چل پڑا، تمہارا اسکول تو چل پڑا لیکن میرا اسکول ناکام ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھ میرے بھائی، ہم تو ایجوکیشن کا ای بھی نہیں جانتے، تو اس کے لیے ایک بہت ہی ڈائنامک اور ایکٹیو ہیڈ ماسٹر کی ضرورت ہوتی ہے. ڈائنامک اور ایکٹیو ہیڈ ماسٹر کا اپوائنٹمنٹ لازم ہے. تو تم یہ کام کرو کہ ایک ڈائنامک، ایکٹیو اور بہت ہی اچھے پڑھے لکھے ایک ہیڈ ماسٹر کو اپوائنٹ کر لو. اب اس کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی کہ ایک ڈائنامک اور ایکٹیو اور ایجوکیٹڈ ہیڈ ماسٹر کی ضرورت ہے. تو اخبار میں اس نے اشتہار دیا ڈائنامک ٹیچر کے لیے، ایکٹیو ٹیچر کے لیے، ایجوکیٹڈ ہیڈ ماسٹر کے لیے. اب لوگوں کا تانتا بن گیا، انٹرویو ہو رہا ہے، کر رہا ہے. تو وہ پہلے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ قابل ٹیچر کو کس طرح سے، یہ قابل ہے، ایکٹیو ہے، ڈائنامزم اس کے اندر ہے، اس کو کس طرح سے چیک کریں. تو وہ بولا میں نے ایک سوال کیا تھا، وہ سوال کے ذریعے سے میں اس کو، اس کی دانش کو اور اس کی وزڈم کو اور اس کے انٹلیکٹ کو میں نے ایگزامن کیا. وہ سوال کیا تھا؟ اس نے پوچھا وہ سوال کیا تھا. تو اس نے کہا کہ یور پیرنٹس ہیو اے سن، آپ کے والدین کو ایک لڑکا ہے، دیٹ از ناٹ یور بردر، دین ہو از ہی، وہ کون ہے؟ آپ کے والدین کو، یور پیرنٹس ہیو اے سن، آپ کے والدین کو ایک لڑکا ہے اور اس کا، وہ آپ کا بھائی نہیں ہے، تو وہ کون ہے؟ تو وہ جو دوسرا تھا ناکام اسکول والا، وہ پوچھا کہ بھائی جواب کیا تھا؟ تو جواب کہتا ہے کہ ارے بھائی وہ میں خود اس طرح سے میں خود تھا وہ. تو اس طرح سے میرے والدین کو ایک لڑکا ہے، یہ کہتا ہے کہ یور پیرنٹس ہیو اے سن، آپ کے ہیو اینڈ اٹ از ہی از ناٹ یور بردر، وہ تمہارا بھائی نہیں ہے، دین ہو از ہی، تو میں ہی ہوں گا ایکلوتا. تو یہ کہتا ہے کہ وہ میں ہی ہوں. اب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی. اب جب اس کے پاس لوگ آنا شروع ہو گئے انٹرویو کے لیے، تو وہ انٹرویو میں اب ایک آدمی سے سوال کیا، اس نے سوال کیا، یہی سوال پڑا، یور پیرنٹس ہیو اے سن، آپ کے والدین کو ایک بیٹا ہے، ہی از ناٹ یور بردر، وہ تمہارا بھائی نہیں ہے، دین ہو از ہی، وہ کون ہے یہ بتاؤ. تو وہ جو آیا تھا اب وہ کہتا ہے ارے صاحب میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کلاس روم مینجمنٹ کے بارے میں بات کریں گے، آپ چائلڈ سائیکالوجی کے بارے میں بات کریں گے، بہت یہ چیزیں تیاری کر کے، لیکن اتنا مشکل سوال آپ مجھ سے کریں گے، یہ مجھے اس کی توقع نہیں تھی. مجھے وقت دیجئے کہ میں کل اس کے سوال کا جواب دوں گا، کیونکہ تقریباً لوگ ناکام ہو گئے تھے تو اس کو بھی ایک دن کا وقت دے دیا گیا. تو وہ بڑا پریشان، اس کنے گیا اس کنے گیا، کہیں بھی نہیں جواب مل رہا تھا. تو اپنی ایک جو ٹیچر دوست تھا اس کے پاس گیا، جا کے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ اس کا نام تھا دوبے. تو دوبے صاحب سے پوچھا انہیں کہ ایک سوال بہت آسان ہے، انہیں اس سے پوچھا یور پیرنٹس ہیو اے سن، ہی از ناٹ یور بردر، دین ہو از ہی. تو کہتا کہ ارے اٹس مائی سیلف، یہ میں ہی ہوں، میں خود ہوں. تو بولا کہ جواب مل گیا. دوسرے دن آگے آ کے بولا کہ سر اب مجھے جواب مل چکا ہے، آپ سوال پوچھیے میں جواب دیتا ہوں. تو سوال پھر وہی آتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ دوبے ہے، ہوتا ہے وہ کون ہے؟ اب انہیں جواب دیتا ہے کہ وہ دوبے ہے، ہو از ہی، تو دوبے ہے. تو وہ کہتا ہے، جو اسکول والا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ ارے وہ دوبے نہیں ہیں، وہ دوبے نہیں، وہ تو شرما ہے، وہ
میرا دوست شرما ہے، جواب دوبے بھی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے شرما ہے۔ اب دیکھیے کہ آج اسکول چلانے والوں کی کم و بیش ایسی ہی حالت ہے۔ آج حالت دیکھیں گے کہ اسکول والوں کو دیکھیں گے کہ دوبے نہیں معلوم، شرما نہیں معلوم، ہوئز ہی نہیں معلوم، لیکن وہ اسکول چلا رہے ہیں۔ تو ان اسکولوں کے اوپر بندش کے لیے ہمارے اندر تھوڑی سی اللہ نے عقل سلیم دی ہے، ہمارے اندر عقل سلیم اللہ نے دیا ہے نا، تو وہ عقل سلیم کو استعمال کریں اور وہ چیزوں کو دیکھیے۔ دینیات کو خالی ایک پیریڈ کے طور پہ رکھ دینے سے کوئی وہاں پہ ایک حافظ تو بن جا رہا ہے، لیکن وہ دنیا کے جو جدید تقاضے ہیں ان تقاضوں کی تکمیل کے لیے وہ اپنے کو تیار نہیں پاتا۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر کیریکٹر آنا ضروری ہے، کریٹیوٹی ہمارے اندر آنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز تھی کانفیڈنس۔ یہ تین چیزوں کے بعد سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو دوسروں کے لیے خیر کا سبب بن جائے، دوسروں کی فلاح و بہبود کا ایک ذریعہ بن جائے، یہ سب سے اہم ہے۔ تو اس کے لیے ہوتا ہے کنٹریبیوشن۔ ہم نے جو ایجوکیشن حاصل کیا ہے وہ سوسائٹی کے لیے ہم کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارا کنٹریبیوشن دیکھیے، یہ فون جو میں استعمال کرتا ہوں، یہ اینک اور یہ مائکرو فون جس پہ آپ بیٹھے ہیں، جو پنکھے کی ہوا لے رہے ہیں، یہ کنٹریبیوشن کیا مسلمانوں کا ہے؟ ہم یہودیوں کو تو دل بھر کے گالیاں دیتے ہیں، بددعائیں دیتے ہیں، ہنود کو بھی بالکل بہت گالیاں دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے خلافت فی الارض کے لیے اللہ نے جو مقررہ چیزیں رکھی ہے، جو فارمولا رکھا ہے، وہ علم تھا، وہ تقوی نہیں تھا، وہاں پہ علم۔ اب وہ دنیا کو چلانے کے لیے تقوی کی ضرورت پڑے گی، یعنی اس دنیا میں فساد فی الارض کو بچانے کے لیے جب تقوی آئے گا وہ ہوتا ہے علم ہدایت، جب علم ہدایت کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن خلافت فی الارض کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو اسماء، علوم الاسماء ہیں، جو جدید علوم ہیں، جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، اس کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے آج ہماری جو سر کے اوپر جو ہمارے پاس جو تاج تھا ہمارے خلافت کا، وہ تاج ہٹ چکا ہے۔ آج مسلمان ہتھیار بھی کس سے لیتے ہیں؟ امریکہ سے لیتے ہیں، اور کس سے لڑنے کی بات کرتے ہیں؟ اسرائیل سے لڑنے کی بات کرتے ہیں، اور ہتھیار بھی خریدتے ہیں اسرائیل سے۔ تو یہ چیزیں ورلڈ ویو جب تک ہمارا نظریہ تعلیم ہمارا بہتر نہیں ہوگا، ہم ترقی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، اور اخلاقی اقدار جب تک ہموار نہیں کیے جائیں گے تعلیم میں، اس کے لیے ہم کو بہتر، ہم نے اسکول بنا لیے، یونیورسٹی بنا لیے، کالجز ہم نے قائم کر لیے، لیکن اس میں کام کرنے والے ٹیچرز، افراد کو ہم نے تیار نہیں کیا۔ ہمارے پاس جس طریقے جو ملت سازی، جو افراد سازی کا جو جذبہ رکھنے والے ٹیچرز ہیں، وہ ٹیچرز کی ہمارے پاس کمی پائی جاتی ہے۔ تو ہم اداروں کے ساتھ ساتھ افراد سازی کے لیے، کیونکہ اسکولوں سے آپ دیکھیے اسکول سے ہی ہر راستہ نکلتا ہے، بہتری کا راستہ بھی اسکول سے نکلے گا، خرابی کا راستہ بھی اسکول سے نکلے گا۔ اگر اس کے اندر اچھائی پائی جائے گی بچے میں، تو تمام اچھائیاں وہ، جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ایک بوٹل اگر فریج سے نکالتے ہیں، بہت ٹھنڈا ہے بوٹل، تو وہ پانی اس کے اندر سے پجرتا ہے، تو اسی طرح سے نیک افراد جو ہوتے ہیں ان کے اقوال، افعال اور ان کے کردار سے بھی نیکیاں نیچے ٹپکنے لگتی ہیں، اور اس ماحول کو وہ بہتر بنا دیتے ہیں۔ میں کیونکہ یہ وسیع موضوع ہے، اس کے اوپر جتنی بات کرتا جاؤں گا وہ کمی پڑے گی، اسی لیے میں اپنی تقریر کو یہاں پہ روکتا ہوں کہ ہم ہمارے اندر تعلیم ایسی حاصل کریں جس سے ہمارے اندر اعتماد آ جائے، اور ایسی تعلیم حاصل کریں جو بالکل تخلیقی ہو، کریٹیو ہو، روایتی طریقہ کار کا شکار نہ ہو، ٹریڈیشنل نہ ہو، اور آؤٹ آف دا باکس دیکھنے کی وہ عادت ڈالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم کیریکٹر کے ساتھ لیس ہو۔ اگر کیریکٹر کے ساتھ یہ نہیں ہوگی تو پھر تباہی بڑھے گی۔ اس کے ساتھ ہم جو علم لیتے ہیں وہ علم سے جو اللہ کے بندگان خدا ہیں ان کے نفع کی سوچیں، ان کی بھلائی کی سوچیں، یہ کنٹریبیوشن کا معاملہ ہم کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو علم کا جو حقیقی منبع و مرکز ہے اس تک پہنچا دے، اور علم کی صحیح معرفت ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور اس دنیا میں جو خرافات ہیں علم کے ذریعے سے اس کو ہم کو مٹانے والا بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔